بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے حجت الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب المقصد الاسنیٰ کا مطالعہ شروع کریں گے، اور المقصد الاسنیٰ کا جو موضوع ہے وہ اسماء اللہ الحسنیٰ کی شرح ہے، اور یہ بات اس لحاظ سے بہت اہم ہے، اور ہم انشاءاللہ امام غزالی علیہ الرحمہ کی تحریر میں بھی دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے وہ محض اس کے اسماء و صفات کے ذریعے۔ اللہ کی ذات کی معرفت حاصل ہونے کی کوئی سبیل انسان کے بس میں نہیں ہے، لہذا اللہ کو جتنا بھی انسان پہچانے گا وہ اللہ کے اسماء اور صفات ہی سے پہچانے گا، اور انہی اسماء اور صفات میں جتنی معرفت وہ تفصیلی پیدا کرتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اسے حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال پہلی نشست میں ہم کوئی امام غزالی علیہ الرحمہ کا تعارف نہیں کروائیں گے، سب لوگ جانتے ہیں حجت الاسلام، اگرچہ سب نہیں جانتے لیکن سب کو جاننا چاہیے کہ حجت الاسلام کون ہے، اور محمد ابن محمد ابو حامد الغزالی علیہ الرحمہ۔ تو ہر ایک کو دعوت یہی ہے کہ وہ ان کے بارے میں پڑھے اور جاننے کی کوشش کرے، لیکن ہمارا موضوع اس وقت امام غزالی علیہ الرحمہ کی شخصیت نہیں ہے۔ ہاں اتنا عرض کر دینا ضروری ہے کہ یہ جو کتاب ہے المقصد الاسنیٰ یہ امام غزالی علیہ الرحمہ کے آخری زمانے کی کتاب، یعنی جب وہ بالکل خلوت سے واپس آ چکے تھے اور ایران اپنے آبائی شہر میں تشریف لے گئے طوس میں، تو وہاں انہوں نے یہ کتاب تالیف فرمائی ہے۔ تو اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، اور ابتداء میں جو کچھ مباحث ہیں وہ ذرا مشکل ہیں، تو یقیناً وہ گزر جائیں گے اگرچہ ہم ان کو بھی پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کا بیان شروع ہو جائے گا، اور وہ اس کتاب کا مقصد ہے، اور ساتھ ساتھ امام غزالی علیہ الرحمہ یہ بھی بتاتے چلے جائیں گے کہ ان اسماء کے حوالے سے ایک بندہ مومن، ایک صاحب ایمان کی شخصیت میں کیا کیا احوال پیدا ہونے چاہیے، اور اصل مقصود یہی ہے اللہ کو جاننا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننے کے نتیجے میں جو عبودیت کے احوال ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرتے چلے جانا۔ تو اب ہم اللہ کا نام لے کر حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں بھی ان کے علوم سے نفع دے۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المتفرد بکبریائہ وعظمتہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنی کبریا اور عظمت میں متفرد ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ المتوحد بتعالیہ وصمدیتہ، وہ منفرد ہے، متوحد ہے اپنی تعالی میں، اپنی بلندی میں، اپنے علو میں اور اپنی صمدیت میں۔ اور صمدیت سے کیا مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ اگلا جملہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ الذی قص اجنحۃ العقول دون حما عزتہ، کہ وہ اللہ کے جس نے عقول کے پر کاٹ دیے ہیں کہ وہ اللہ کی عزت کی جو حما ہے، جو جناب ہے وہاں داخل ہو سکے، گویا عقل کی پرواز وہاں تک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلِ السَّبِيلَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ إِلَّا بِالْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کی سبیل جو طے کی ہے وہ یہی ہے کہ اس کی معرفت سے انسان عاجز آ جائے۔ وَقَصَّرَ أَلْسِنَةَ الْفُصَحَاءِ عَنِ الثَّنَاءِ عَلَى جَمَالِ حَضْرَتِهِ، کتنا ہی انسان کی فصیح کیوں نہ ہو، بلیغ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فصحاء کی زبانوں کو روک دیا ہے کہ وہ اللہ کی حضرت کے جمال، اللہ کے ہاں جو جمال کا حضور ہے اس کی حقیقی ثنا بیان کر سکیں۔ گویا جتنا بھی انسان فصیح کیوں نہ ہو خدا کی عظمت کا حقیقی بیان نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ افصح العرب کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے مروی کیا ہے؟ لا اثنی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔
تو فرمایا کہ وَقَصَّرَ أَلْسِنَةَ الْفُصَحَاءِ عَنِ الثَّنَاءِ عَلَى جَمَالِ حَضْرَتِهِ إِلَّا بِمَا أَثْنَى بِهِ عَلَى نَفْسِهِ، مگر وہ جو اللہ نے خود اپنی ثنا بیان کر دی، وَأَحْصَى مِنِ اسْمِهِ وَصِفَتِهِ، اور اپنی اسم، اسماء اور صفات میں جو شمار کر دیا، وَالصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلِيقَتِهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ وأصحابہ وعطرتہ۔ اما بعد، اب یہ مقدمہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ عموماً مقدمے میں وجہ تالیف کا بیان ہوتا ہے مصنف کی طرف سے، تو امام غزالی علیہ الرحمہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کیوں تصنیف فرمائی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طلب کو آپ رد نہیں کر سکتے، جیسے امام غزالی آگے بتائیں گے کہ بھئی اس کتاب کو لکھنے کی ایک وجہ یہ بنی کہ کچھ حضرات نے میرے سے مطالبہ کیا کہ جن کی طلب رد نہیں کی جا سکتی۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ فَقَدْ سَأَلَنِي أَخٌ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَتَعَيَّنُ فِي الدِّينِ إِجَابَتُهُ، کہہ رہے ہیں ایک دوست نے، ایک بھائی نے جو اللہ کی محبت میں میرا بھائی ہے، اس نے میرے سے سوال کیا اور دین میں اس کا جواب دینا متعین تھا، فرض تھا۔ کیا طلب کیا انہوں نے؟ شرح معانی اسماء اللہ الحسنى، کہ بھئی اللہ کے اسماء حسنہ کے معنی بیان کیے جائیں، وَتَوَارَدَتْ عَلَيَّ أَسْئِلَتُهُ تَتْرَى، اور کہہ رہے ہیں مستقل اس کے سوالات مجھ پر وارد ہوتے رہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ تو کیا ہوا؟ پہلے اس نے ایک خط لکھا یا امام غزالی سے کہا، پھر کچھ دنوں بعد آ گیا، پھر مستقل کہتا چلا گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے یعنی بڑے بڑے علماء کچھ تو پڑھنے پڑھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، اور کچھ سے زبردستی کی جاتی ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، تو بار بار کہا جائے پھر رد نہ کیا جا سکے۔ فَلَمْ أَزَلْ أُقَدِّمُ فِيهِ رِجْلًا وَأُؤَخِّرُ أُخْرَى، کہہ رہے ہیں مستقل کبھی ایک قدم آگے بڑھاتا، کبھی پیچھے ہٹتا کہ کروں نہ کروں، کروں نہ کروں۔ اب آپ دیکھیں کہ مطلب چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ کئی دفعہ کہ ٹھیک ہے معنی شرح لکھنی ہے، اب کتنے لوگوں نے لکھ دی کہ ٹھیک ہے ادھر سے پکڑ لیں گے ادھر سے پکڑ لیں گے، 10 کتابیں لکھی ہوئی ہیں جمع کر کے کتاب لکھ دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں مستقل کیوں، وہ آگے بتائیں گے۔ ترددا بین الانقیاد لاقتضائه قضاء لحق اخائه وبین الاستعفاء عن التماسه اخذا بسبیل الحذر، کہہ رہے ہیں کیا تردد ہوا کہ بھئی ایک تو یہ کہ اس کی اقتضاء جو اس کی طلب ہے اس کے سامنے سر جھکا دوں، کیونکہ جو بھائی ہونے کے حقوق ہیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری، اور دوسرا کیا تھا کہ بین الاستعفاء عن التماسی، دوسرا ذہن میں یہ آتا تھا کہ ان سے معافی مانگ لوں کہ میں آپ کی التماس جو ہے اس کو پورا نہیں کر سکتا، کیوں؟ اخذاً بسبیل الحذر، کیونکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اللہ کے بارے میں کلام نہ کیا جائے۔ جیسے آگے بتائیں گے کہ جو جاہل ہے اس کے لیے تو خدا کے بارے میں بولنا جائز نہیں ہے، اور جو عالم ہے اس کے لیے احتیاط نہ بولنے میں۔ ابھی یہ عبارت نقل کریں گے۔ وعدولاً عن رکوب متن الخطر، کہ بھئی دیکھو خام خواہ اپنے آپ کو ایڈونچر میں خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ واستقصاراً لقوت البشر، اور یہ بھی جانتے ہوئے کہ قوت بشر بڑی قصیر ہے، بڑی ناتواں ہے، عن درک ھذا الوطر، اس مقصد کو پانے میں۔ وکیف لا، اور ایسا کیوں نہ ہو، وللبصیر عن خوض مثل هذه الغمرة صارفان، کہہ رہے ہیں جو بھی بصیر ہوگا نا وہ اس دریا میں قدم رکھنے سے اسے روکنے والے دو صارف ہیں۔ وہ صارفان کیا ہیں؟ احدہما ان هذا الامر فی نفسه عزیز المرام، کہ یہ جو امر ہے خدا کو جاننا، اس کے اسماء و صفات کا بیان، یہ فی نفسه عزیز المرام ہے، ایسا مقصد ہے جس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ عزیز المرام، مرام کس کو کہتے ہیں؟ رام یروم سے مرام قصد کرنا ہے۔ صعب المنال، جس کا حصول بہت مشکل ہے۔ غامض المدرکی، جس کے ادراک میں نہایت غموض ہے۔ فإنه في العلو في الذروة العليا والمقصد الأقصى، کہہ رہے ہیں بلندی میں یہ بلند ترین چوٹی ہے اور مقاصد میں سب سے آخری مقصد ہے۔ کیا بھلا؟ خدا کو جاننا۔ الذي تتحیر الالباب فيه، جس میں انسانی عقول متحیر ہیں۔ وتنخفض ابصار العقول دون مبادیہ فضلا عن اقاصیہ،
کہہ رہے ہیں عقل کی جو آنکھیں ہیں، اب سارے عقول ہیں، وہ اس کے مبادی سے بھی پیچھے رہ جاتی ہیں، کجا یہ کہ اس کے اقاصی تک پہنچیں، انتہاؤں تک پہنچیں۔ وَمِنْ أَيْنَ لِلْقُوَى الْبَشَرِيَّةِ أَن تَسْلُكَ فِي صِفَاتِ الرُّبُوبِيَّةِ سَبِيلَ الْبَحْثِ وَالْفَحْصِ وَالتَّفْتِيشِ، کہہ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے انسانی قوا کے لیے کہ وہ چلے صفات ربوبیہ کی بحث، فحص اور تفتیش میں، اس کو جاننے کی کوشش کرنے میں۔ وَأَنَّا تُطِيقُ نُورَ الشَّمْسِ أَبْصَارُ الْخَفَافِيشِ، چمگادڑوں کی آنکھیں نور شمس کا تحمل کیسے کر سکتی ہیں؟ بات اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چمگادڑیں جو ہیں وہ رات کو نکلتی ہیں، وہ ظلام سے محبت کرتی ہیں۔ اگر کوئی اس میں الفاظ کا فرق ہو نا ثاقب نسخوں میں تو مجھے بتا دینا، اور اگر کوئی اعراب کی غلطی میرے سے ہو یا اس طرح، تو میرے ہاں چونکہ لگے ہوئے نہیں ہیں، تو اگر کوئی ہو تو وہ بھی عرض کر دینا، ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ کئی دفعہ اعراب کی گنجائشیں بھی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلا صارف تو یہ تھا، شکریہ، پہلا صارف کیا تھا کہ قوت بشری میں اس کی استعداد ہی نہیں ہے، یا ہے تو بہت شاذ و نادر ہے۔ دوسرا صارف کیا ہے؟ دیکھیں صارف سے مراد کیا ہے کہ بھئی کتاب لکھنے میں جو مجھے تردد ہو رہا تھا اس میں دو چیزیں تھیں نا، تو ایک صارف پہلے بیان کر دیا، دوسرا کیا ہے؟ وَالثَّانِي أَنَّ الْإِفْصَاحَ عَنْ كُنْهِ الْحَقِّ فِيهِ يَكَادُ يُخَالِفُ مَا سَبَقَ إِلَيْهِ الْجَمَاهِيرُ وَفِطَامُ الْخَلْقِ عَنِ الْعَادَاتِ وَمَأْلُوفَاتِ الْمَذَاهِبِ عَسِيرٌ۔ امام غزالی ہمیشہ تقلید کا رد کرتے ہیں، اور تقلید سے مراد ان کی فقہی تقلید نہیں ہوتی، تقلید سے مراد معارف اور حقائق میں تقلید ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو حقیقت کی کنہ اگر بیان کی جائے نا تو وہ اکثر مخالف ہوتی ہے اس کے کہ جس پر جماہیر ہوتے ہیں، جس پر جمہور ہوتے ہیں، جس پہ عوام الناس ہوتے ہیں۔ تو مخلوقات کا دودھ چھڑانا، یعنی فطام کس کو کہتے ہیں؟ دودھ چھڑانے کو۔ تو کہہ رہے ہیں مخلوقات کو عادات اور مالوفات سے چھڑانا، ایسے مذاہب سے ان کی کنارہ کشی کروانا، یا آپ یوں کہیں کہ وہ مذاہب اور عادات اور مالوفات کہ جن کے وہ عادی ہو چکے ہیں ان کو ان سے نجات دلوانا عسیر، بہت مشکل ہے۔ یعنی بالکل تشبیہ کس سے دی ہے؟ بچے سے، یعنی بچے کا دودھ چھڑانا مشکل ہوتا ہے، اسی طریقے پر عوام الناس کو کوئی نئی بات سمجھا دینا جو انہوں نے کبھی نہیں سنی، وہ ہمیشہ سوال کیا کرتے ہیں؟ یہ تو پہلی دفعہ سنی۔ تو پہلی دفعہ سننے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بہت سی باتیں حقائق ایسے ہوتی ہیں جو پہلی دفعہ سنی جاتی ہیں۔ وَجَنَابُ الْحَقِّ يَجِلُّ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَشْرَعًا لِكُلِّ وَارِدٍ، کہہ رہے ہیں جناب حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو جناب ہے وہ اس بات سے بہت اجل ہے، بہت بلند ہے کہ ہر ایرے غیرے کے لیے وہ مشرع بن جائے۔ مشرع بھی ہم جیسے ایک اور نشست میں ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو مشرع ہے، یہ شریعہ ہے، یہ پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں۔ تو وارد کس کو کہتے ہیں؟ جو پانی کے گھاٹ پر اترے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو گھاٹ ہے نا، یہ ہر ایرے غیرے، ہر وارد کے لیے نہیں ہے کہ جو بھی منہ اٹھا کے چلا ہے وہ یہاں پہنچ جائے، نہیں۔ او یتطلع الیہ الا واحد بعد واحد، کہ کوئی شخص اس پر متطلع ہو، مطلع ہو، مگر واحدا بعد واحد، ایک کے بعد دوسرا۔ کیا مطلب؟ ایک زمانے میں ایک دو ہوں گے، پھر کوئی ایک دو آ جائیں گے، پھر تین چار آ جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ الا واحدا بعد واحد ومہما عظم المطلوب قل المساعد، کہہ رہے ہیں جب بھی آپ کا مطلوب بلند ہوگا مدد کرنے والے کم رہ جائیں گے۔ بات واضح۔ ومن خالط الخلق جدیر بأن یتحاما لیکن من ابصر الحق عسیر علیہ ان یتعاما۔ لیکن یہ وہ عبارتیں ہیں جس کو سہل ممتنع کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کیا خوبصورتی ہے، کہتے ہیں جو خلق کے ساتھ رہے گا نا اسے چاہیے کہ پرہیز کرے، اور جو حق دیکھ لے گا اس پر اندھا بنا رہنا بھی مشکل ہے۔ اب مطلب یہ تردد ہے نا کہ حق دیکھ لیا ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتے کہ ایسے ہو جائیں جیسے کہ نہیں دیکھا، اور اگر مخلوق کے ساتھ ہیں تو پھر وہاں احتیاط بھی بڑی ضروری ہے کہ ہر بات ان کو بتانی بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَمَن لَّمْ يَعْرِفِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَالسُّكُوتُ عَلَيْهِ حَتْمٌ، جس نے اللہ کو پہچانا نہیں اس پر تو چپ رہنا فرض ہے۔ وَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ تَعَالَى فَالصَّمْتُ لَهُ حَزْمٌ، اور جس نے اللہ کو پہچان لیا تو چپ رہنا اس کے لیے احتیاط ہے، ذہانت کا تقاضا ہے کہ وہ چپ رہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَلِذَلِكَ قِيلَ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ تَعَالَى كَلَّ لِسَانُهُ، جس نے خدا کو پہچانا
اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ لیکن غبر فی وجہ هذه الاعذار صدق الاقتضاء مع شدت الاصرار۔ کہہ رہے ہیں یہ سارے کے سارے اعذار تو تھے میرے پاس، لیکن ان سب پر مٹی کس نے ڈال دی؟ یعنی اس پر جو ہے وہ ان سب کو کل عدم کس نے کر دیا؟ مانگ پوچھنے والے کی صدق اقتضاء، یعنی جو کہہ رہا تھا نا کہ آپ شرح کریں، وہ اتنا سچا تھا اپنی اس اقتضاء میں اور شدت اصرار کے ساتھ کہے چلے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کون صاحب تھے، واللہ اعلم، کوئی تحقیق میں تو نہیں بتایا انہوں نے۔ فَأَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَن يُسَهِّلَ الصَّوَابَ وَيُجْزِلَ الثَّوَابَ، جزیل ثواب دے ہمیں، بِمَنِّهِ وَلُطْفِهِ وَسَعَةِ جُودِهِ إِنَّهُ الْكَرِيمُ الْجَوَّادُ الرَّؤُوفُ بِالْعِبَادِ۔ تو گویا یہاں امام غزالی علیہ الرحمہ نے گویا وجہ تالیف بتا دی ہے کہ میں یہ کتاب لکھنے کیوں جا رہا ہوں، اور اس کتاب کو لکھنے میں موانع کیا تھے اور اقتضاءات کیا تھے، اور کس طریقے پر اقتضاء نے موانع پر غلبہ حاصل کر لیا۔ صدر الکتاب فرماتے ہیں نرا ان نقسم الکلام فی الکتاب الی ثلاثۃ فنون، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہی سمجھ میں آیا کہ ہم کلام کو اس کتاب میں 3 فنون میں بانٹ دیں۔ الفن الاول فی السوابق والمقدمات، یہ عموماً امام غزالی علیہ الرحمہ کا طریقہ یہی ہے کہ بات بالکل ترتیب سے کرتے ہیں، کچھ مقدمات ہوتے ہیں، کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ لواحق ہوتے ہیں۔ تو یہی 3 تقسیمات انہوں نے کر دی کہ پہلے ہم کچھ سوابق اور مقدمات بیان کریں گے، پھر اس کے بعد جو فن ثانی ہے وہ کیا ہے، فی المقاصد والغایات، جو اس کتاب کا حقیقی مقصد ہے وہ کیا ہے، اللہ کے اسماء حسنیٰ کی شرح، اور پھر آخر میں کچھ لواحق اور تکمیلات ہوں گے، ان کی وضاحت ابھی امام غزالی علیہ الرحمہ کر دیں گے، یعنی متممات۔ وفصول الفن الاول آپ کے ہاں کیا ہے، تلتفو ہوگا یا تلتفتو ہے؟ ٹھیک، تو کہتے ہیں وفصول الفن الاول تلتفت الى المقاصد التفاد التمہید والتوطئۃ، کہہ رہے ہیں کہ مقاصد کی نسبت سے فن اول کا تعلق کیا ہے، جیسے ایک تمہید کا ہوتا ہے، توطئہ کا ہوتا ہے، ٹھیک۔ وفصول الفن الثانی تشتمل على بیان معانی اسماء اللہ الحسنى، ٹھیک ہے، دوسرا فن کس پر مشتمل ہے کہ اللہ کے اسماء حسنیٰ کے معنی بیان کیے جائیں۔ اور ویسے بھی ہم چونکہ حرفن پڑھ رہے ہیں تو فائدہ یہی ہوگا کہ اگر یہ کتاب سامنے ہو، بالفرض اگر کسی نے بعد میں اس کی کوئی سن کے بھی اس سے استفادہ کرنا ہو تو اس میں بھی کتاب سامنے ہوگی تو فائدہ ہوگا، اور خصوصاً ان لوگوں کو انشاءاللہ کہ جو عربی زبان پڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، تو ہم صرف معنی کا بیان نہیں کر رہے بلکہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ امام غزالی کے اپنے الفاظ پڑھیں، کیونکہ کئی دفعہ ہم تو بالکل فصیح نہیں ہیں، نہ بلیغ ہیں، اور امام غزالی کے الفاظ میں جو چاشنی ہے وہ ترجمے میں نہیں ہو سکتی، تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ یہ کتاب پڑھی جائے، ٹھیک۔ تو اس کے بعد فرمایا وفصول الفن الثالث تنعطف علیہا انعطاف التتمۃ والتکملہ، جو تیسرا فن ہے لواحق اور تکمیلات کا، وہ ان تمام سوابق اور مقدمات اور مقاصد کے ساتھ ایسا تعلق رکھتا ہے جو تتمے اور تکملے کا ہوتا ہے، ٹھیک۔ وَلُبَابُ الْمَطْلَبِ مَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ الْوَاسِطَةِ، کہہ رہے ہیں مطلب کا جو لباب ہے، حقیقی مقصد ہے، وہ کیا ہے، جس پر واسطہ منطوی ہے۔ واسطہ کیا تھا ان 3 مقاصد میں سے، ان 3 فنون میں سے، فی المقاصد والغایات، تو اصل مقصد وہی ہے۔ تو پہلا فن اس کی تمہید میں ہے، آخری فن اس کی تکمیل میں ہے، اور مقصد بیچ میں ہے۔ اما الفن الاول، اب یہ ذرا تعارف پوری کتاب کا کروا دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک۔ تو اما الفن الاول فیشتمل علی بیان حقیقت القول فی الاسم والمسمى والتسمیہ۔ تو بہرحال یہ ذہن میں رکھیے کہ جو فن اول ہم پڑھیں گے نا، تو اس میں سننے والے اور جو بھی ہیں وہ سب یہ بات پیش نظر رکھیں کہ یہ مشکل ہوگا، اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، تو لیکن اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بہت فائدہ مند بھی ہے اور انسانی بصیرت میں اضافہ کرنے والی شے بھی ہے، لیکن اس میں کچھ مباحث ایسے ہیں جو غوامض کا درجہ رکھتے ہیں، کچھ لغت کے مباحث ہیں جو لغت کی کچھ باریکیاں جانے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے اسم مسمى اور تسمیہ کا، ان کی کیا حقیقت ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ وَكَشْفُ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ الْغَلَطِ لِأَكْثَرِ الْفِرَقِ،
اور جو اکثر فرقوں کو اس میں غلطی لگی ہے نا وہ بھی بیان کر دیں گے۔ وَبَيَانُ أَنَّ مَا يَتَقَارَبُ مَعْنَاهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى كَالْعَظِيمِ وَالْجَلِيلِ وَالْكَبِيرِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ فَتَكُونُ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ مُتَرَادِفَةً أَمْ لَا بُدَّ وَأَنْ تَخْتَلِفَ مَعَانِيهَا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے فن اول میں کہ جو اللہ کے اسماء ہیں جو متقارب المعنی ہیں، جیسے عظیم، جلیل، کبیر، ایک ہی جیسا معنی رکھتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے کہ ہم سب کو ان سب اسماء کو ایک ہی معنی پر محمول کر لیں اور کہہ دیں کہ یہ اسماء مترادفہ ہیں، یا ضروری ہے کہ ان میں کچھ فرق ہو معنی میں؟ یہ بھی انشاءاللہ فن اول میں دیکھ لیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں وہ بیان، اور یہ بھی ہم دیکھیں گے ان اس یا بیانی بھی ہو سکتا ہے، فیشتمل علی بیانی، اور بیانو بھی ہو سکتا ہے استئناف بنا کے۔ وَبَيَانُ أَنَّ الْإِسْمَ الْوَاحِدَ الَّذِي لَهُ مَعْنَيَانِ هَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْمَعْنَيَيْنِ يُحْمَلُ عَلَيْهِمَا حَمْلَ الْعُمُومِ عَلَى مُسَمَّيَاتِهِ أَمْ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا۔ کہتے ہیں کہ بھئی کئی دفعہ ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، تو کیا ہم اس کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ مشترک ہے اور دونوں معنوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا، جیسا کہ ایک لفظ عام ہوتا ہے اور اس کے افراد بہت سے ہوتے ہیں اور لفظ عام کا اطلاق اپنے تمام افراد پر ہو جاتا ہے، اس طرح کریں گے؟ یا ہم یہ کہیں کہ ایک ہی معنی پر حمل ضروری ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے المؤمن، تو المؤمن کا ایک مطلب ہے، اسی کی مثال دیں گے اس لیے میں یہ مثال لے کر آیا ہوں۔ المؤمن کا ایک مطلب ہے امن دینے والا، المؤمن کا ایک مطلب ہے تصدیق کرنے والا۔ تو اب ہم نے کیا طے کرنا ہے کہ المؤمن اللہ کا جب نام آئے گا تو ان میں سے ایک ہی معنی لازماً ہوگا یا دونوں پر محمول کیا جا سکے گا؟ یہ ہے مسئلہ۔ یعنی کیا ہم اس کو الفاظ مشترکہ کی مانند بنائیں گے؟ تو بنائیں گے تو کیا الفاظ مشترکہ کے معنی کو بیک وقت لفظ مشترک کو اپنے تمام معنی پر محمول کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ اختلافی مبحث۔ اچھا، وہ بیان، اور تیسرا بہت اہم بات ہوگی کہ وہ بیان ان للعبد حظا من معنی کل اسم من اسماء اللہ تعالی، اور پھر اس میں وہ بیان کریں گے، اور کیا ہی خوبصورت مبحث ہے کہ اللہ کی معرفت انسان کے لیے کتنی ممکن ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا بیان بھی ہوگا کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں بندوں کا حظ کیا ہے۔ ایک حظ سے مراد یہاں حظ دو معنی میں ہے۔ ایک حظ ہم دیکھیں گے جو مقاصد میں آئے گا، وہ حظ یہ ہے کہ ہر لفظ کے ساتھ میرا تعلق کیا ہوگا، اور یہاں حظ سے کیا مراد ہے کہ میں کتنا جان سکتا ہوں اس کو، اسم اور صفت کو، یہ حظ ہے۔ ٹھیک۔ الفن الثانی، فن ثانی کیا ہے؟ یشتمل علی بیان معانی اسماء اللہ تعالی 99، 99 ناموں کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اور کس بات کا بیان ہوگا؟ وہ بیان ان جملتها کیف ترجع الی ذات و 7 صفات عند اہل السنت، اور اس بات کا بیان کہ یہ سارے اسماء کس طریقے پر اہل سنت کے ہاں ایک ذات اور 7 صفات کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ صفات معانی ہیں، وہ کیا کون سی صفات ہیں؟ وہ حیات ہے، وہ سمع ہے، وہ بصر ہے، وہ علم ہے، وہ ارادہ ہے، وہ قدرت ہے، اور کیا ہے؟ پوری ہوگی انشاءاللہ، یہ رہے گی سمع، بصر، قدرت، ارادہ، حیات، علم، اور انشاءاللہ یاد آتی ہے تو بتاتے ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ وہ بیانی انہا کیف ترجع علی مذہب المعتزلۃ والفلاسفۃ الی ذات واحدۃ لا کثرۃ فیہا، اور اس کا بھی بیان ہم کریں گے کہ یہ تمام کو کیا بتایا؟ کلام، بالکل ٹھیک یاد کروایا، کلام۔ 7ویں صفت کیا ہے؟ کلام۔ تو اب آپ جانتے ہیں نا کہ فلاسفہ اور معتزلہ ایک دقیق سی بحث ہے، وہ ہم نہیں دیکھیں گے، لیکن خلاصہ یہ کہ وہ صفات کو نہیں مانتے، وہ صفات کو ذات ہی کی طرف لوٹاتے ہیں۔ تو یہ بھی بتا دیں گے یہ تمام اسماء صفات جو ہیں اور اسماء حسنہ وہ معتزلہ کے مذہب میں کیسے ایک ذات کی طرف لوٹ جاتے ہیں، فلاسفہ کے مذہب میں۔ لا کثرۃ فیہا۔ الفن الثالث، اور اس کتاب کا جو آخری فن ہے وہ کس پر مشتمل ہوگا؟ الفن الثالث یشتمل علی بیان ان اسماء اللہ تعالی تزید علی 99 نصا و توقیفا۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کا بیان بھی کریں گے کہ اللہ کے نام صرف 99 تو نہیں ہیں جو نص اور توقیف میں بیان ہو گئے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو اس کے سوا بھی بہت سے نام ہیں، اور 99 نام بھی جو حدیث میں آ گئے اس کے بارے میں صحیح تر قول کیا ہے محدثین کا؟
بھئی وہ حدیث تو ثابت ہے نا، ان للہ 99 اسما من احصاها من حفظها دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو حدیث صحیح حدیث ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا ترمذی کی روایت میں اور دوسری روایت میں آگے پھر نام شروع ہوتے ہیں، هو اللہ الذی کر کے۔ صحیح تر قول جو محققین کا ہے، محدثین کا ہے، ابن حجر علیہ الرحمہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا کلام نہیں ہے، یہ کسی راوی کا اجتہاد ہے کہ اس نے اپنے طریقے پر وہ 99 نام متعین کرنے کی کوشش کی ہے، وگرنہ ان 99 ناموں میں ایسے نام، کچھ نام ایسے بھی ہیں جو قرآن میں ہیں، ان میں نہیں، کچھ احادیث میں ہیں اور اس میں نہیں ہے، اور پھر ایسے نام بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ جو کسی خلق کو معلوم بھی نہیں ہے، وہ حدیث بھی آپ سب جانتے ہیں۔ تو پھر تخصیص کا فائدہ کیا ہوا؟ وَبَيَانُ فَائِدَةِ الْإِحْصَاءِ وَالتَّخْصِيصِ 100 إِلَّا وَاحِدًا۔ تو پھر یہ 99 کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر اللہ کے اتنے سارے نام ہیں تو 99 کیوں کہا؟ تو وہ بتائیں گے کہ 99 وہ ہیں کہ جن کی معرفت پر جنت کی خوشخبری دی گئی، بس تخصیص اس میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے 99 ہونے کی تخصیص نہیں ہے۔ بات واضح؟ وَبَيَانُ الرُّخْصَةِ، اور یہ ایک ہے، جب ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے کہ علماء کا اس میں مسلک کیا ہے۔ لیکن خلاصہ اس مبحث کا یہ ہے کہ اللہ کا نام ہم اپنی طرف سے رکھ سکتے ہیں یا اللہ کی صفت اپنی طرف سے کوئی بیان کر سکتے ہیں جو صفت کمال ہو۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام غزالی کی ایک رائے ہے، امام ابو بکر الباقلانی کی الگ رائے ہے، ابو بکر ابن العربی کی ہے، امام رازی کی ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن زیادہ تر مشہور قول کیا ہے کہ نہ اللہ کا اسم نہ اللہ کی صفت اپنی طرف سے نہ بیان کی جائے، یہ سب توقیفی ہیں، واللہ اعلم۔ تو فرمایا کہ وَبَيَانُ الرُّخْصَةِ فِي جَوَازِ وَصْفِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِكُلِّ مَا هُوَ مُتَّصِفٌ بِهِ وَإِن لَّمْ يَرِدْ فِيهِ إِذْنٌ وَلَا تَوْقِيفٌ۔ یہ امام غزالی کا مسلک ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا بھی بیان کریں گے کہ اللہ کا آپ وصف بیان کر سکتے ہیں جس سے وہ متصف ہے، اگر وہ صفت کمال ہے، چاہے شریعت میں اس کا اذن نہ بھی آیا ہو، چاہے وہ توقیفاً وصف نہ بھی بیان ہوا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا یہ صفت بیان کرنے کی بات ہو رہی ہے، اسم کی نہیں۔ امام غزالی کا مسلک کیا ہے؟ اللہ کے لیے آپ کوئی صفت کمال بیان کر سکتے ہیں جس میں کوئی نقص نہ ہو، چاہے وہ شریعت میں وارد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن اس سے اسم کا اشتقاق نہیں کر سکتے۔ اسم توقیفی ہیں، اسماء توقیفی ہیں، صفات کیا ہیں؟ وہ توقیفی نہیں ہے۔ یہ امام غزالی علیہ الرحمہ کا مسلک ہے۔ ابو بکر الباقلانی علیہ الرحمہ کا مسلک یہ ہے کہ دونوں ہی غیر توقیفی ہیں۔ جمہور علماء کا مسلک کیا ہے؟ دونوں ہی توقیفی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، یعنی جمہور علماء کا مسلک یہی ہے، اور میرے اور آپ کے لیے، عوام الناس کے لیے یہی مسلک ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفت جو ہم اللہ کے لیے ثابت کرنے جا رہے ہیں کہیں اس میں نقص تو نہیں۔ وہ امام غزالی اور بڑے بڑے علماء ہی بیان کر سکتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے، میرے اور آپ کے لیے جو مسلک ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے اسماء اور اللہ کے صفات سب کی سب کیا ہے؟ توقیفی۔ توقیف کا مطلب ہے کہ جس میں جو شریعت نے بتا دیا اسی پر وقف کیا جائے گا۔ اذ لم يرد فیہ منعون، یہ امام فاما ما اشعر معناہ بنقص، کہہ رہے ہیں ہاں جس صفت کا معنی نقص کا شعور دے دے، فلا يقال فی حق اللہ تعالی البتہ، تو پھر تو البتہ یقیناً یہ اللہ کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، الا ان یرد فیہ اذن۔ اب یہ عجیب بات ہے، الا یہ کہ اس میں اذن وارد ہو جائے۔ اذن وارد ہونے سے کیا مراد ہے؟ شریعت نے وہ لیا ہو۔ اب مثال کے طور پہ یدن کا لفظ اللہ کے حق میں نہیں بولا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بول دیا ہے نا، بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیا کریں گے؟ فَيُقَالُ مِنْ حَيْثُ الْإِذْنِ، تو ہم بھی اللہ نے جو اذن دیا ہم بھی کہیں گے للہ ید اللہ استوى علی العرش، ٹھیک ہے، لیکن وَيُؤَوَّلُ عَلَى مَا يَجِبُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، لیکن اس کا ہم معنی وہ بیان نہیں کریں گے جو انسان اور محدثات اور مخلوقات کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک۔ تعویل ہم کریں یا نہ کریں وہ علماء کا کام ہے، ہم لوگوں کا کام کیا ہے کہ بھئی جو بھی صفت آ گئی اللہ کے لیے اس کو مان لیں، ساتھ یہ بھی مانیں کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے مانند کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وَأَنَّهُ قَدْ يُمْنَعُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى اطلاق اللفظی، یہ بھی بہت اہم اصول ہے جو انشاءاللہ آخری فن میں آئے گا، اور اس سے انشاءاللہ بالکل جیسے نا معاملات واضح ہو جائیں گے۔ کہہ رہے ہیں اللہ کے حق میں کئی دفعہ کسی لفظ کا اطلاق منع کر دیا جاتا ہے، فَإِذَا قُرِنَ بِهِ قَرِينَةٌ جَازَ إِطْلَاقُهُ، اگر اس کے ساتھ قرینہ ہو تو اس کا اطلاق جائز ہے۔ مثال کے طور پہ
قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ آتے ہیں جن میں اگر ہم مطلقاً بولیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ کیسے؟ یعنی ہم کہیں اللہ فوق، ٹھیک ہے، تو اللہ فوق کیا قرآن مجید میں اس طرح بیان ہوا ہے یا قرائن کے ساتھ بیان ہوا ہے؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ، تو آپ قاہر کو ہٹا کر صرف فوق کا لفظ اگر بیان کر دیں گے تو یہ بیان کرنا جائز نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی انجم صاحب کیا حال ہے؟ نہیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ فَإِذَا قُرِنَ بِهِ قَرِينَةٌ جَازَ إِطْلَاقُهُ وَأَنَّهُ يُدْعَى، اس کو امام غزالی نے نا الجام العوام فی علم الکلام میں اس طرح بیان کیا، لا يفرق بین مجموع ولا يجمع بین مفرق۔ کیسے؟ جو مفرق ہے اس کو جمع نہیں کریں گے، جو جمع ہے اس کو الگ الگ نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ایک ترکیب بیان کی ہے تو ید اللہ فوق ایدیہم پوری ترکیب بیان کی جائے گی، یہ نہیں کہ صرف وہاں سے ید کا لفظ لے کر کتاب میں لکھ دیا للہ ید، یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ انجم صاحب انشاءاللہ ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ ہفتے میں کچھ دن تفسیر پڑھا کریں گے اور کچھ دن ہم ایک امام غزالی کی کتاب پڑھیں گے۔ تو اس کی ترتیب انشاءاللہ یہ کہ پیر منگل بدھ کو یہ امام غزالی کی کتاب ہوا کرے گی، اور جو بدھ جمعرات ہے، جمعرات جمعہ، اس میں ہم تفسیر پڑھیں گے، اور ہفتے کے دن بھی ہماری ایک کلاس چل رہی ہے وہ بھی تفسیر کی، وہ 10 بجے سے ہوا کرے گی۔ تو یہ تقریباً 10:15 10:20 پہ ہم یہ کلاس یہاں کیا کریں گے۔ اگر آپ صرف تفسیر کی کلاس میں آنے جائیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر یہ کلاس اس میں بھی شاید فائدہ ہو تو آ سکتے ہیں، اور اگر باقی ایک سالہ کورس والوں کو بھی اطلاع دے دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سر وہ اس لیے میں حاضر ہوا تھا کیونکہ جو میسج شاہ صاحب نے نا وہ آپ نے تو انہوں نے 8 بجے کر دیا تھا، لیکن انہوں نے میسج کو 10 بجے پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، 10 بجے میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ ہم ایک کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں، شاید آج سے ہم شروع کر دیں، تو اب وہ یہ ترتیب جو ہے نا اس کے مطابق وہ 10:15 کلاس ہوا کرے گی ہفتے کے مطلب 6 کے 6 دن آپ سمجھ لیں، 3 دن تفسیر ہو جائے گی تو 3 دن یہ ہو جائے گا۔ میں سب گروپ پہ یہ جی آپ بے شک بتا دیجیے۔ تو جو تفسیر ہے وہ کون سی؟ سورہ کہف ہم نے جہاں سے روکی تھی وہیں سے ہم انشاءاللہ سورہ کہف میں شروع کریں گے، شروع نہیں کریں گے مطلب جہاں روکی تھی اس کو آیت نمبر مجھے بتا دیجیے گا انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا فرمایا کہ وَأَنَّهُ يُدْعَى سُبْحَانَهُ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى كَمَا أَمَرَ، اور اللہ کو اسماء حسنہ کے ذریعے پکارا بھی جاتا ہے، حتیٰ اذا جاوزنا الاسماء الى ان ندعوه بصفاته دعي باوصاف المدح والجلال فقط ولا يدعى بكل ما يجوز ان يوصف ويخبر به عنه من الاوصاف والافعال الا ان يكون فيه مدح واجلال على ما ذكرنا ونذكره بعد فی موضعہ مفسرا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے، میں خلاصہ بتا دیتا ہوں، یہ مبحث آخر میں آئے گا۔ دیکھیں اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے تو آپ پکار سکتے ہیں اللہ کو، لیکن اللہ کے کچھ اوصاف ایسے ہیں جو صرف وصف کا بیان کرتے ہیں، اس میں اجلال نہیں ہوتا، وہ اسماء تضرع نہیں ہے۔ اس کو ابو بکر ابن العربی نے کہا وہ اسماء تضرع نہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے شیء، وصف ہے اللہ کا شیء ہونا، اللہ ہے یعنی قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ، اللہ نے اپنے لیے نفس کا لفظ استعمال کیا کہ نہیں کیا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اسی طرح تعلم ما فی نفسی ولا اعلم۔ اب میں کیا پکار سکتا ہوں اللہ کو دعا کرتے وقت تضرع یا شیء نہیں، لیکن شیء اللہ کا وصف تو ہے نا شیء ہونا، تو جب میں پکاروں گا اللہ کو تو اللہ کو ان اسماء اور اوصاف اور افعال کے ساتھ پکاروں گا جس کے اندر اجلال اور مدح ہے، جس کے اندر تعظیم ہے، جس کے اندر تضرع ہے، جس میں میں عاجزی کا مظاہرہ کر سکوں۔ اب شیء کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے نا، بات واضح۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے اپنی جگہ پر بیان کریں گے۔ تو یہ ہم امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو مقدمہ لکھا تھا اس سے ہم فارغ ہو چکے ہیں، بات واضح۔ اب جو انشاءاللہ مبحث شروع ہو رہا ہے وہ یقیناً بہت ہی بوریت والا ہے اور سمجھ آنا مشکل ہے، اور اس کے لیے پہلے سے آپ کو یہ بات معلوم ہونا ضروری ہے، لیکن سمجھنا مشکل بھی بالکل نہیں۔ اگر کوشش کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ مسئلہ کہلاتا ہے اسم و مسمہ کا۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسم ہے، ایک مسمہ ہے اور ایک تسمیہ ہے۔
اسم اور تسمیہ میں کیا فرق ہے؟ تسمیہ کسی معنی کا نام رکھنا ہے، جو نام رکھا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم، اور جس کا نام رکھا جائے چاہے وہ معنی ہو یا شخص ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مسمى ہوتا ہے۔ اب بحث یہ ہے اسم اور مسمى اور تسمیہ ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ بات واضح؟ عموماً جو متقدمین ہیں نا انہوں نے کہا تھا کہ اسم اور مسمى ایک ہوتے ہیں، تسمیہ اور شے ہے۔ معتزلہ نے کہا کہ اسم اور مسمى ایک نہیں ہے۔ بات واضح؟ جو متأخرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بحث خام خواہ کی تھی، اسم مسمى اور تسمیہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ اس کو کھول کے سمجھ لیں تو پھر اس میں التباس پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ تعلق رکھتا تھا اللہ تعالیٰ کی صفات کے عین اور غیر ہونے کے ساتھ، کیونکہ اسم کی دلالت کس پر ہوتی ہے؟ کس پر ہوتی ہے اسم کی دلالت؟ صفت پر، یا ذات پر ہوگی وہ لفظ جلالہ ہے، یا صفات پر بھی ہوگی۔ عالم ہے تو اس کی دلالت صفت پر بھی ہے اور ذات پر بھی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں لا عین ولا غیر کا ایک مشہور عقیدہ ہے، تو اگر اس طرح کہہ دیا جائے کہ اسم جو ہے وہ غیر ہے تو اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید صفت بھی غیر ہے۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو گویا اس وہم سے دوری پیدا کرنے کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ اسم اور مسمى ایک ہے۔ لیکن اب آپ جو تحقیق دیکھیں گے نا، جو اس وقت تحقیق آنے لگی ہے، یہ وہ تحقیق ہے جو امام غزالی کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے اختیار کر لیا۔ امام غزالی نے یہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا یہ مسئلہ۔ تفصیل سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کو الگ الگ کھول کے بیان کر دیا۔ بعد میں امام راضی علیہ الرحمہ جب 100 سال بعد تشریف لائے، 100 سال بعد تقریباً، ان کی وفات 100 سال بعد ہوئی، 505 میں ان کی وفات ہوئی امام غزالی علیہ الرحمہ کی، اور 606 ہجری میں امام راضی علیہ الرحمہ کی وفات ہوئی۔ تو انہوں نے بھی یہی تحقیق جو شیخ غزالی، انہوں نے فرمایا جو شیخ الغزالی نے اختیار کی ہے وہی تحقیق میری بھی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ اسم، مسمى اور تسمیہ کیا ہے؟ بات واضح؟ اب ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ کہتے ہیں قد کثر الخائضون فی الاسم والمسمى وتشعبت بہم الطرق۔ کہہ رہے ہیں جو بحث کرنے والے ہیں نا انہوں نے اسم اور مسمى میں بڑی کثرت سے خوض کیا، اور ان کے طریقے بہت مختلف ہو گئے، متشعب ہو گئے، الگ الگ آراء پیدا ہو گئیں۔ وزاغ عن الحق اکثر الفرق، اکثر فرق جو ہے نا وہ حق سے مائل ہو گئے۔ فمن قائل، تو کسی نے یہ کہنا شروع کر دیا ان الاسم هو المسمى، اسم مسمى ہی ہوتا ہے، ولکنہ غیر التسمیہ، لیکن وہ تسمیہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اب یہ سارا باتیں سامنے واضح ہو جائیں گی۔ ومن قائل ان الاسم غیر المسمى ولکنہ هو التسمیہ، کسی نے کہا کہ اسم اور ہے، مسمى اور ہے، لیکن اسم اور تسمیہ ایک ہی ہے۔ ومن ثالث، اور ایک تیسرے صاحب تھے جو اپنے آپ کو زیادہ ذہین سمجھتے تھے، کہتے ہیں ومن ثالث معروف بالحذق یا بالحذق، آپ کے ہاں کیا؟ حذق فی صناعت یا صناعت الجدل والکلام، جو صناعت جدل و کلام میں کچھ ذہین لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ یزعم ان الاسم قد یکون هو المسمى، بسا اوقات اسم مسمى ہوتا ہے، جیسے کقولنا اللہ، کقولنا اللہ، انہ ذات و موجود، وہ ذات بھی ہے اور موجود بھی ہے۔ تو اب جب ہم نے کہا اللہ، تو اللہ هو المسمى، یعنی لفظ اللہ ہی مسمى ہے، اس کی دلالت صرف ذات ہی پر ہے نا، تو وہ ذات کیا ہے؟ وہی اللہ ہے، اور لفظ کیا ہے؟ وہ بھی لفظ جلالت ہے۔ اس کی بھی وضاحت آ جائے گی۔ اور کہا کہ وہ قد یکون غیر المسمى، اور کبھی غیر مسمى بھی ہوتا ہے، کقولنا انہ خالق و رازق، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ خالق اور رازق ہے، تو کیسے غیر مسمى ہوتا ہے اس کی وضاحت وہ کریں گے، اور یہ رائے درست نہیں ہے، وہ بتائیں گے یہ رائے درست نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں خالق اور رازق بھی اسم اور مسمى یہاں بھی الگ الگ ہے، اور اللہ میں بھی اسم اور مسمى الگ الگ ہے۔ ٹھیک، وہما غیرہ فانہما یدلان علی الخلق والرزق، کیونکہ خالق اور رازق کی دلالت خلق اور رزق پر ہے، اور یہ اللہ کا غیر ہوتا ہے، خلق اور رزق غیر ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خالق کی دلالت خلق اور رزق پر نہیں ہے، اس ذات پر ہے جس سے خلق اور رزق صادر ہو سکے، ہوتا ہے۔ یہ بھی تعریف درست نہیں تھی، امام غزالی آگے بتا دیں گے۔ وقد یکون بحیث لا یقال انہ المسمى ولا هو غیرہ، کہہ رہے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ کہا جاتا ہے کہ اسم نہ مسمى ہے نہ اس کا غیر ہے، یہ کبھی یہ ہوتا ہے۔ اب یہ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ کچھ متکلمین کا، کہ جنہوں نے تفصیل پیدا کی، اور امام غزالی، یہ یاد رکھیے گا یہ عبارت، چونکہ اچانک امام غزالی بعد میں اس عبارت کی طرف منتقل ہو جائیں گے کہ یہ تیسرا گروہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیسرا گروہ کہہ رہا ہے کہ اسم کبھی مسمى ہوتا ہے جیسے لفظ اللہ، اسم کبھی مسمى نہیں ہوتا جیسے خالق اور رازق، اور کبھی اسم لا ہوا ولا غیرہ، نہ وہ مسمى ہوتا ہے اور نہ وہ مسمى کا غیر ہوتا ہے۔ کا قولنا، جیسے ہم کہتے ہیں انہ عالم وقادر، تو اب اس کی دلالت کس پر ہے؟ فإنہما يدلان على العلم والقدرة وصفات اللہ تعالی لا يقال انہا ہی اللہ تعالی ولا انہا غیرہ، ٹھیک ہے؟ تو اب انہوں نے کیا کہا کہ اگر ہم لفظ خالق بول رہے ہیں تو یہاں اسم اور ہے مسمى اور ہے، کیونکہ خالق کی دلالت کس پر ہے؟ خلق پر، اور خلق غیر خالق ہے۔ اگر ہم عالم بولتے ہیں تو عالم کی دلالت کس پر ہے؟ علم پر، اور علم اللہ کی صفت ہے، تو لا ہوا لا ہی ہوا ولا ہی غیرہ، ٹھیک ہے؟ یہی ہے نا؟ تو یہ تیسرے گروہ کی رائے، یہ تینوں گروہ امام غزالی کے خیال میں ٹھیک نہیں کہہ رہے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو کیا فرمایا؟ والخلاف یرجع الی امرین، خلاف دو مسائل کی طرف لوٹتا ہے۔ احدہما ان الاسم هل هو التسمیۃ ام لا، پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسم تسمیہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور دوسرا کیا؟ ان الاسم هل هو المسمى ام لا، کہ اسم مسمى ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ والحق، اب پہلے اپنی رائے بیان کریں گے پھر اس پر استدلال قائم کریں گے۔ ہمارے ہاں جو ایک ہے نا کہ بالکل جیسے ایک آبجیکٹو آپ نے غور و فکر کرنا ہے اور پہلے سے کوئی رائے نہیں ہوتی اور بس نہیں، ہمارے علماء کا عموماً یہ طریقہ نہیں تھا، غور و فکر وہ پہلے کر چکے ہوتے تھے کتاب لکھنے سے پہلے ذہن میں، ٹھیک ہے، وہ نتائج تک پہنچ چکے ہیں، تو وہ بتا دیں گے کہ حق یہ ہے، اس کے بعد میں آپ کو دلائل بتا دیتا ہوں اس کی۔ والحق ان الاسم غیر التسمیۃ وغیر المسمى، حق یہ ہے کہ اسم نہ تسمیہ ہے نہ مسمى ہے۔ وان هذه ثلاثه اسماء متباینہ غیر مترادفہ، وان هذه ثلاثه اسماء متباینۃ غیر مترادفۃ، ٹھیک، یہی ہے نا اس کے اعراب۔ فإن هذه ثلاثة أسماء متباينة غير مترادفة، متباینہ انہوں نے کہا وان هذه الثلاثہ، پھر کہا فإن هذه ثلاثة أسماء، تو اس کے بعد متباینہ کو انہوں نے تم نے کیا بتایا؟ تن کا، متباينة غير مترادفة، وہ کیسے؟ ثلاثہ کی اسماء کی ہونا چاہیے، یعنی اصل میں تو اسماء کا ہونا چاہیے، یعنی کیونکہ متباینہ غیر متباین ہونا ثلاثہ کی صفت نہیں ہے اصلاً، تو اسماء کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، واللہ عالم۔ تو وَأَنَّ هَذِهِ ثَلَاثَةُ اگر ہوتا نا یہ خبر وَأَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَسْمَاء، یہ ہو سکتا ہے متباینۃ غیر، اگر اس صورت میں ہم کیا کرتے کہ هذه کا اس کو بدل بنا کر تو پھر یہ ترکیب بن جانی تھی نا، لیکن اب انہوں نے جب اس کو پہلی خبر بنا دی وَأَنَّ هَذِهِ ثَلَاثَةُ أَسْمَاءٍ، اب ہم متباینۃ غیر مترادفۃ، واللہ عالم، لیکن ثلاثہ کا بھی کر لیا جائے تو اسی کی طرف بھی لوٹے گا۔ ولا سبیل الى کشف الحق فیہ الا ببیان معنی کل واحد من هذه الالفاظ الثلاثة مفردا ثم بیان او بیان قولنا هو ومعنى قولنا هو غیر، فهذا منهاج الكشف للحقائق ومن عدل عن هذا المنهج لم ينجا اصلا۔ تو یہ کتنی دقت ہے، وہ فرماتے ہیں سارا کچھ طے کرنا پڑے گا نا، پہلے ہم بتائیں گے کہ ان میں سے ہر لفظ کا الگ الگ معنی کیا ہے، اسم کا معنی الگ، مسمى کا معنی الگ، تسمیہ کا، پھر جب آپ کہتے ہیں ہوا یا غیرو تو یہ بھی طے ہونا چاہیے ہوا کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہوا غیرو کا، یہ سب اصطلاحات جب تک واضح نہیں ہوں گی بیٹھ کر بولنے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں ہم بولتے رہے یہ چیز یہ ہے کہ نہیں، میں کہنا یہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، آپ بتائیں ہوا کا کیا مفہوم ہے اور ہوا غیرہ کا کیا مفہوم ہے۔ کہہ رہے ہیں ہم پہلے ان کو کھولیں گے مفردن، اسم، مسمى، تسمیہ، ہوا اور ہوا غیرہ، بات واضح ہے؟ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، کیا فرماتے ہیں اس کے بعد؟ فَإِنَّ كُلَّ عِلْمٍ تَصْدِيقِي أَعْنِي عِلْمَ مَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ التَّصْدِيقُ أَوِ التَّكْذِيبُ۔ ویسے آپ دیکھیں اگر آپ امام غزالی علیہ الرحمہ سے تعلق پیدا کریں، ان کو پڑھتے رہیں، ان کی
احیاء العلوم کو، المستصفیٰ کو، ان کی جو رد پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جو ذہنیت پیدا ہوتی ہے نا وہ انشاءاللہ وہ ایسی ہوگی کہ پھر آپ کو اکثر لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے سر میں درد ہوگا. یعنی اس کا خلاصہ یہ مطلب، کیونکہ اکثر جو گفتگو ہوتی ہے، مباحث ہوتے ہیں، جدال ہے، نقاش ہے، ان میں اصطلاحات کو بھی کوئی نہیں کھول رہا ہوتا کہ بھئی میں اس اصطلاح سے کیا معنی لے رہا ہوں، اس کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں، میری بالضبط مراد کیا ہے، آپ کی بالضبط مراد کیا ہے. پھر اس کے بعد طے کیا جاتا ہے کہ بھئی میری مراد آپ کی مراد جیسی ہے یا مخالف ہے. تو جب تک یہ منہج اختیار نہیں کیا جائے گا، اور یہ منہج بالکل ایک عقلی منہج ہے اور منطقی ہے اور غور و فکر کے لیے اور وصول حقائق کے لیے ضروری ہے. لہذا آپ آخری عبارت امام غزالی کی پڑھیں کہ جس نے یہ منہج اختیار نہیں کیا نا، وہ پہنچ نہیں سکتا، پھر وہ ادھر ادھر پھرتا رہے گا مختلف وادیوں میں، کبھی ایک رائے اختیار کر لی، کبھی دوسری رائے اختیار کر لی. کیا عبارت تھی؟ وَمَنْ عَدَلَ عَنْ هَذَا الْمَنْهَجِ. یہ نہیں بتا رہے کہ صرف یہ منہج ہے، آپ ہر لفظ کو الگ الگ کھولیں. جو اس منہج سے انحراف کرے گا لم ينجح اصلا. ٹھیک، بس تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. فإن كل علم تصديقي أعني علم ما يتطرق إليه التصديق أو التكذيب فإنه لا محالة لفظه قضية تشتمل على موصوف وصفة ونسبة لتلك الصفة إلى الموصوف. ٹھیک، کہہ رہے کوئی بھی علم تصدیقی، تصور اور تصدیق میں کیا فرق ہے؟ تصور ہے مفرد کو جاننا، ٹھیک ہے، اور تصدیق ہے دو مفردات میں یا ایک سے زیادہ مفردات میں نسبت قائم کر دینا. ٹھیک ہے، تو جو بھی علم تصدیقی ہوگا، دیکھیں یہ خالی کاس جو ہے نا یہ تصور ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی اور تصور کو جوڑ دیا جائے اور ان میں ایک نسبت قائم کر لی جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ تصدیق ہے. اس کو کئی دفعہ آپ صفت موصوف بھی کہہ دیتے ہیں. اب جو ہم لفظ صفت اور موصوف پڑھ رہے ہیں نا، یہ نحو والا نہیں ہے. اگر میں کہوں گا نا کہ یہ گلاس میز پر ہے تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ اس گلاس کی صفت یہ ہے کہ یہ میز پہ ہے. تو یہاں صفت سے مراد وہ نسبت ہے. اچھا، جو بھی قضیہ ہوگا اس میں کوئی نسبت قائم ہوگی کہ نہیں؟ قضیہ کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ہاں، پروپوزیشن جو ہے اس میں کیا کوئی نسبت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا نسبت کے بغیر کوئی قضیہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، ورنہ وہ کیا ہوگا؟ ورنہ وہ تصور ہوگا، وہ تصدیق نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں جو بھی علم تصدیقی ہے نا تو وہ ایک قضیہ ہوگا جو موصوف اور صفت پر مشتمل ہوگا، جس کو آپ فاعل اور مفعول بھی کہہ سکتے ہیں، فعل اور فاعل بھی کہہ سکتے ہیں، مبتدا خبر بھی کہہ سکتے ہیں، موضوع اور محمول بھی کہہ سکتے ہیں، مسند الیہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سب ایک ہی نام ہے، موصوف اور صفت بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ جب آپ کسی فن کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو دوسرے فن کی اصطلاحات کے اعتبار سے اس کتاب کو نہیں جانچنا آپ نے. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا موصوف اور صفت، تو صفت اور موصوف تو خالی تصور بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کہیں کالا گلاس، یہ تصدیق ہے یا تصور؟ تصور ہے. لیکن امام غزالی علیہ الرحمہ یہاں علم تصدیقی کی بات کر رہے ہیں یا علم تصوری کی بات کر رہے ہیں؟ علم تصدیقی کی بات کر رہے ہیں. تو اب صفت اور موصوف نحو والا یہاں مراد نہیں ہے. صفت اور موصوف سے مراد نسبت خبریہ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسبت خبریہ. بہرحال وَنِسْبَةٌ لِتِلْكَ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ. تو دو چیزیں ہو گئی، دو تصورات ہیں، ایک صفت ایک موصوف، اور دونوں میں درمیان میں ایک کیا ہے؟ نسبت. فَلَا بُدَّ أَن تَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ الْمَعْرِفَةُ بِالْمَوْصُوفِ وَحْدَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّصَوُّرِ لِحَدِّهِ وَحَقِيقَتِهِ ثُمَّ الْمَعْرِفَةُ بِالصِّفَةِ وَحْدَهَا عَلَى سَبِيلِ التَّصَوُّرِ لِحَدِّهَا وَحَقِيقَتِهَا ثُمَّ النَّظَرُ فِي نِسْبَةِ تِلْكَ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ أَنَّهَا مَوْجُودَةٌ لَهُ أَوْ مَنْفِيَّةٌ عَنْهُ. سمجھ میں آ گئی کہ بات نہیں؟ لیکن اگر آپ نے کہنا ہے نا گلاس میں پانی ہے، گلاس میں کیا ہے؟ پانی، یہ قضیہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں دو تصورات ہیں. کون سے دو تصورات؟ گلاس اور پانی، اور درمیان میں ایک نسبت ہے. وہ حکم کیا ہے؟ کہ گلاس میں پانی ہے، پانی گلاس میں ہے. ٹھیک. اچھا، یہ قضیہ اگر آپ نے جاننا ہے تو اس کے لیے کچھ معرفت سابقہ ہونی ضروری ہے کہ نہیں؟ وہ معرفت سابقہ کیا ہے؟ کم از کم دو تصورات کا پتہ ہوگا کہ نہیں؟ پانی کیا ہے، گلاس کیا ہے. تیسرا تصور کیا ہے؟ نسبت کیا ہوتی ہے. یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن مناطقہ کیا بیان کرتے ہیں؟ خود نسبت ایک تصور ہے کہ بھئی نسبت کیا ہوتی ہے. تین چیزیں آپ نے جانی. پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان دو تصورات میں جو نسبت ہے وہ ہے کہ نہیں ہے.
ٹھیک. تو جو بھی قضیہ تصدیقی ہے پہلے ان میں کچھ تصورات کی الگ الگ معرفت ضروری ہے. اب دیکھیے اگر کوئی کہے گا الاسم هو المسمى، اب اس میں کوئی صاحب بتائیں گے کہ کن معرفتوں کی ضرورت ہے؟ اسم کا تصور الگ اس کی حد اور حقیقت بیان کر کے، مسمى کا تصور الگ اس کی حد اور حقیقت بیان کر کے، اور تیسرا نسبت. ہوا کا کیا مطلب ہے؟ الاسم هو المسمى. یا اگر آپ کہیں الاسم غیر المسمى تو غیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غیریت کس کو کہتے ہیں اور ہویت کس کو کہتے ہیں، یعنی ہوا ہونا کس کو کہتے ہیں. تو یہ بہت دقیق کلام ہے ویسے، لیکن سمپل سی بات ہے. تو فرما رہے ہیں دیکھو جو بھی قضیہ علم تصدیقی ہوگا تو اس میں یہ ساری چیزیں چاہیے. ثم النظر في نسبة تلك الصفة إلى الموصوف أنها موجودة له أو منفية عنه. فمن أراد مثلا أن يعلم أن الملك قديم أو حادث فلا بد أن يعرف أولا معنى لفظ الملك ثم معنى القديم والحادث ثم ينظر في إثبات أحد الوصفين للملك أو نفيه عنه. سمجھ میں آ گیا؟ آپ کو تو آ گیا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی مثلا فرشتہ قدیم ہے یا حادث، تو کتنی معرفتیں چاہیے؟ قدیم کیا ہوتا ہے، حادث کیا ہوتا ہے، فرشتہ کیا ہوتا ہے، اور پھر نسبت قائم کرنی ہے. اس کے لیے دلیل چاہیے ہوگی، یا تو وہ قضیہ جو پروپوزیشن ہے وہ بدہی ہوگی. بدہی کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ہاں سیلف ایویڈنٹ ہوگی، بالکل واضح ہوگی، یا نظری ہوگی. اگر وہ سیلف ایویڈنٹ ہے تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وگرنہ دلیل قائم کریں. اچھا بس یہ پیراگراف مکمل کرتے ہیں. فَلِذَلِكَ لَا بُدَّ مِن مَعْرِفَةِ مَعْنَى الْإِسْمِ وَمَعْنَى الْمُسَمَّةِ وَمَعْنَى التَّسْمِيَةِ وَمَعْرِفَةِ مَعْنَى الْهُوِيَّةِ وَالْغَيْرِيَّةِ حَتَّى يُتَصَوَّرَ أَن يُعْرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ، تاکہ کم از کم اس کے بعد تصور کیا جا سکے گا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے مثال کیوں دی ہے؟ بتانے کے لیے کہ اگر امام غزالی سے کوئی پوچھے کہ آپ خامخواہ لمبے کھکیڑ میں بتا دیں اسم مسمى ہے یا نہیں، آپ کہہ رہے ہیں پہلے اسم کو کھولیں گے، پھر مسمى کو کھولیں گے، پھر ہویت کو کھولیں گے، پھر غیریت کو کھولیں گے. وہ بتا رہے ہیں جو بھی علم تصدیقی ہے اس سے ماقبل یہی معرفتیں ہوتی ہیں. تو آپ جو بھی علم تصدیقی بیان کریں گے اس میں اگر یہ معرفتیں متقدم نہیں ہیں تو آپ کا علم جو ہے ناقص ہے. مجھے بلانا ہے؟ ہاں بس میں انشاءاللہ 2-3 منٹ میں آپ. اچھا جی اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں، لیکن یہ چونکہ آگے سے ہم اسی پر امام غزالی اپنے مقدمے کی بنیاد رکھیں گے تو یہ اگر ذہن میں رہے گا تو اچھی بات ہے. باقی یہ کتاب PDF حالت میں نا نیٹ پہ موجود ہے، کوئی اس کو فالو کرنا چاہے دیکھ کے تو وہ PDF پڑھ سکتا ہے. میرا خیال یہ والی کتاب PDF موجود ہے، مل جاتی ہے. صحیح یہ اس کی وہ اپلوڈ کروں گا تو آپ ہیڈنگ وغیرہ دیکھیں، اس کے ڈسکرپشن میں PDF کا لنک ڈال دیں. ہیڈنگ ہو گئی جی ویڈیو کی بات ہے. اچھا نہیں مطلب اس کے اوپر بس یہ لکھو نا کہ مقصد کیا ہے نام؟ المقصد الاسنا فی شرح اسماء اللہ الحسنی امام غزالی کر کے جز اول، بس اس طرح یہ پہلا جو بھی بس یہی ہونا چاہیے، سے زیادہ کیا. جی یہی آپ مینشن کر دینا ڈسکرپشن میں، میرا خیال ہے وہ لنک ڈالتا ہے. باقی بھی جو بکس ہیں ان کا ڈال دینا. ویسے اردو میں مینشن کریں تو بہتر ہے، ورنہ کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی. اچھا جی سبحانک اللہ.